بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام المرشد اور میں ہوں منور عتیق۔ ناظرین محترم، آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم عوان صاحب۔ آپ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے شیخ ہیں، مترجم قرآن ہیں، مفکر قرآن ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، بہت سے حوالے ہیں آپ کے تعارف کے۔ حضرت جی بہت شکریہ آپ نے وقت دیا، اور سب سے پہلے ہم حسب معمول اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ خشوع و خضوع سے کیا مراد ہے اور یہ عبادت میں کیسے پیدا کیا جا سکتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خشوع و خضوع دل کے فعل ہیں۔ ٹھیک ہے۔ خشوع خشیت سے ہے، اس کا معنی ہے ڈر۔ کس چیز کا ڈر؟ ایک رشتہ الفت استوار ہو جاتا ہے اپنے مالک خالق کریم کے ساتھ بطفیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب کوئی کلمہ پڑھتا ہے تو ایمان کیا ہے؟ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب ایمان ہے۔ زبان سے اقرار کر اس کا دل اس بات کی گواہی دیتا ہو، وہ کیفیت دل میں بھی جائے کہ واقعی اللہ واحد لا شریک ہے، واقعی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول۔ اب یہ جب کیفیت دل میں جا گزیں ہوئی تو یہ جب ترقی کرتی ہے تو یہ اللہ کی محبت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ ایک ایسا کریم جس نے مجھے عدم سے وجود دیا، ایک ایسا کریم جس نے ایک میرے لیے اتنی کائنات سجا دی، سورج چاند ستارے ہوائیں بادل بارش زمین کھیتیاں درخت پہاڑ جانور پرند سب میری خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ کسی کو کھاتا ہوں، کسی کو پر سواری کرتا ہوں، سب میری خدمت کر رہے ہیں۔ کتنا کریم ہے۔ اب اس سے جو رشتہ الفت استوار ہوتا ہے، کوئی ایسی بات، کوئی ایسا کام آ جائے کہ اس رشتہ الفت میں بال آنے کا خطرہ ہو، اس سے ڈر جانا خشیت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ڈر کہ میرا جو رشتہ رب کریم سے ہے کہیں اس میں کوئی دراڑ نہ آ جائے، یہ ڈر خشیت۔ اللہ اکبر، بالکل ٹھیک۔ اور خضوع نیاز مندی عاجزی، وہ جو آپ کا رشتہ اللہ سے ہے وہ خضوع ہے۔ یہ دونوں فعل دل کے ہیں۔ اب یہ ظاہر تو کسی کے ماتھے پہ لکھا ہوا نہیں، ہر کوئی اپنے حال سے واقف ہے۔ تو اصل اسلام جو ہے یا افعال میں جو قوت یا جان یا جو وزن ہوگا وہ خشوع و خضوع سے ہوگا۔ ہم نماز ادا کرتے ہیں، یہ ایک ایکٹ ہے، ایک عمل ہے۔ وضو کیا، اعضاء جو ہمارے دھوئے، رکوع سجود کیا، سورہ فاتحہ یا قل شریف یہ جو پڑھنا تھا وہ بھی پڑھا، تو یہ ایک ایکٹ ہے۔ اب اس کا اثر آپ کے دل پر کیا گیا؟ صحیح۔ کتنی اس محبت میں اضافہ ہوا، کتنا وہ خطرہ بڑھا کہ اس میں بال نہ آ جائے، کتنا عجز و نیاز مندی خضوع بڑھا، کتنا ادراک اور ہوا کہ نہیں یار میں تو تھوڑی جانتا ہوں، مجھ پر تو بہت بڑی نعمتیں ہیں، بہت بڑے۔ فلاسفہ کا ایک اصول ہے کہ آدمی بیٹھ کر آنکھیں بند کر کے تصور کر کے دنیا میں صرف ایک انسان ہوں روئے زمین پر، تو اسے سمجھ آ جائے گی کہ یہ سارا نظام اس ایک کے لیے چل رہا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر ایسا بھی ہو کہ سارے لوگ مر جائیں، ایک زندہ رہ جائے، تو یہ نظام تو اس ایک کے لیے بھی چلتا رہے گا۔ تو گویا ایک ایک فرد کے لیے ارض و سما کا پورا نظام چل رہا ہے۔ جتنا جتنا جس کو ادراک ہوتا جاتا ہے اتنا خضوع بڑھتا جاتا ہے، یعنی اظہار تشکر اس کی مہربانیوں کا ادراک ہوتا جاتا ہے، اور اتنی عاجزی اور تذلل اور خضوع بڑھتا جاتا ہے۔ اور جتنا وہ بڑھتا ہے اتنا ساتھ یہ اندیشہ بھی بڑھتا ہے کہ اب کوئی ایسی بات نہ ہو کہ اس میں بال آ جائے۔ یہ خشوع ہے۔ ہمارا تعلق ہو جائے وزیر اعظم سے تو وہ روزانہ ہمیں نت نیا انعام دے دے تو تعلق بڑھے گا کہ نہیں؟ بالکل ٹھیک۔
ایک کیفیت دل میں ہم اس کے بڑے ممنون ہیں کہ مجھے بلا لیتا ہے، اکیلے میں ملتا ہے، میری بات سنتا ہے۔ اگلے دن ہم جائیں تو وہ کہے جی 10 گاؤں تمہاری جاگیر بھی ہیں، وہ تو اور بات بڑھ جائے گی کہ یار یہ میرے انداز سے زیادہ مجھ پہ مہربان ہے۔ اگلی دفعہ جاتا ہے تو وہ کہتا ہے یار تمہیں تو 50 مسلح بندے رکھنے کی بھی اجازت ہے۔ کمال ہے یار، مجھے تو اس نے بادشاہ بنا دیا، کمانڈر بنا دیا، تو نت نئی عنایتیں کرتا ہے تو وہ خضوع تو بڑھتا رہے گا۔ ڈیفینیٹلی اس کے ساتھ یہ خطرہ بھی بڑھتا رہے گا کوئی ایسی حرکت نہ ہو جائے کہ اب اس رشتے میں کوئی بال نہ آنے پائے۔ صحیح، یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں، اور یہ رشتہ اگر اللہ کریم سے ہو اللہ اور اس اکبر، کی نعمتوں کا ادراک ہو جو وہ نت نئی ہم پر کرتا، سبحان اللہ، کل یوم و فی شان، ہر نت نئے دن نئی عنایتیں ہوتی ہیں اس کی، نئے کرم ہوتے ہیں، نئی مہربانیاں ہوتی ہیں۔ ہمیں جو مصیبتیں آ جاتی ہیں، دکھ بھی آ جاتے ہیں، اللہ کریم فرماتا ہے بما کسبت ایدیکم، میں تو نہیں دکھ بھیجتا، خود خریدتے ہو، اپنے ہاتھوں سے بوجھ اٹھا کر اپنے اوپر لادتے ہو، پھر چیختے ہو وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، میں تو تمہارے بہت سے گناہ معاف کر دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، بڑے بوجھ تم سمیٹتے ہو تو میں بہت سے تم پر آنے نہیں دیتا، کوئی چھوڑ دیتا ہوں کہ اسے تجربہ ہو جائے کہ یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اس کا بھی شکوہ مجھ پر کرتے ہو کہ اللہ نے مجھ پر بیماری بھیج دی، مجھ پر مقدمہ بن گیا، مجھے اللہ نے یہ کر دیا، وہ میں نہیں کرتا، بما کسب، یہ تم نے اپنے ہاتھوں سے کیا ہوتا ہے، میں تو یعفو عن کثیر، کثیر کا مطلب ہے بے انداز، میں تو بے شمار گناہ تمہارے جو ہیں وہ تو میں روک دیتا ہوں، معاف کر دیتا ہوں، اللہ اکبر، کوئی چھوڑ دیتا ہوں کہ تم باز آ جاؤ، یہ اپنے آپ پر بوجھ نہ لا دو۔ اب دیکھیں نا مسلمان کے لیے کیا ہے، سورہ فاتحہ سے والناس تک پڑھ جائیں، مومن کے لیے کوئی عذاب کی خبر قرآن میں نہیں، بالکل صحیح، سارا عذاب کفر کے لیے ہے۔ تو اب کوئی پرائی آگ زبردستی اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لے، پھر شور کرے میرا گود جل گئی، میرے کپڑے جل گئے، یہ عجیب بات۔ اللہ اکبر، بے شک بے شک، اب جب آپ مسلمان ہونے کے بعد کام کافروں جیسے کریں گے تو آپ ادھر سے آگ اٹھا کر اپنی گود میں ڈال رہے ہیں، اللہ نے تو آپ پر آگ دی۔ صحیح، بالکل ٹھیک بات ہے، بالکل ٹھیک بات، تو یہ خشوع ہے نا کہ ان کاموں سے ڈرے کہ جن سے رشتہ الفت میں دراڑ آتی ہے، کہ آپ مومن ہو کر کافر جیسا کام کر رہے ہیں تو پھر رشتہ الفت میں تو دراڑ آئے گی، بال آئے گا، وہ بات تو نہیں رہے گی۔ اور پھر وہ کریم ہے، وہ کہتے ہیں پھر توڑ دیا، جتنا بڑا شگاف پڑ گیا خلوص سے توبہ کر لے میں اسے مرمت کر دوں، سبحان تیری میری دوستی پھر بات۔ پھر بحال ہے، کیا بات ہے، اب اس کے بعد بھی کوئی دامن چھڑا کر اللہ دوزخ میں جاتا ہے تو بڑی زبردستی، اس لیے صحیح میں بات، کہا کرتا ہوں کہ دوزخ جانے کے لیے محنت کرنا پڑتی، کوئی شک نہیں، وحشت میں جانے کے لیے کیا ایک توبہ کافی۔ اللہ اکبر، مشکل کیا ہے، بس دن میں نماز 5 دفعہ ہاتھ منہ دھونا، منہ صاف کرنا، ناک صاف کرنا، ہاتھ پاؤں صاف کرنا، اچھی بات ہے، بری بات تو نہیں۔ صحیح، بالکل ہمارے صحیح، ہاں آج کل رواج ہے جسے ہم ایلیٹ کلاس سو کارڈ کہتے ہیں، تو وہ دن میں میرا خیال ہے کم از کم 3-4 بار نہا کر کپڑے بدلتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے جی گا، ہاں، صبح ناشتے کے بعد اور لباس ہوتا ہے، کھانے کے بعد اور ہوتا ہے، سو کر اٹھتے ہیں اور ہوتا ہے، شام کے کھانے کے بعد اور ہوتا ہے، ہر دفعہ نہا کر بدلتے ہیں، نماز کا سجدہ نہیں دیتے۔ یہ مشکل دنیا کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے چمک دمک ضروری ہے، جو رشتے الفت اللہ کے ساتھ ہے پھر آپ کا ہے نہیں، یہ کیا بات، صحیح بات، آپ سے آشنا نہیں ہے، غافل ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں میں کون ہوں، اسلام کسے کہتے ہیں، مسلمانی ہے کیا، آپ کو خبر ہی یعنی کوئی شک یہ نہیں ہے، کیا مشکل ہے کہ آپ لوگوں کو ملنے کے لیے 4-4 بار لباس بدلتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں جانے کی توفیق نہیں۔
اللہ اکبر. تو یہ پرائے بوجھ اٹھا کر اپنے اوپر آپ لاتے رہتے ہیں. کیا تکلیف, کیا پاگل ہیں؟ کوئی دیوانہ ہی ایسا کرتا ہے کہ ایک بندہ بوجھ کے نیچے پیس رہا ہے, وہ کہے چلتے آج تھوڑا سا میں بھی اپنے اوپر لے لوں. تو اس نے اپنی مرضی سے لیا ہے, وہ پیس رہا ہے, تم اس کا بوجھ اپنے سر پہ. اللہ اکبر. یہ بوجھ تو کافر کا تھا, اللہ اسے اکبر. مرنے دو, وہ اللہ کا رشتہ ہی کوئی نہیں. آپ تو مسلمان ہیں, آپ کو زیب دیتے ہیں کافر جیسے کام. حضور نے فرمایا من ترک الصلاۃ فقد کفر. اب سادہ ترجمہ یہ بنتا ہے جس نے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا. مفہوم یہ ہے کہ یہ کافروں جیسا کام اس نے کر دیا, یہ تو کافر کرتے ہیں. بالکل صحیح. تو پھر اس کا نتیجہ وہی آئے گا نا جو کافر کو جو ملے. کافر کو ملے گا. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ خشیت ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے ڈر جائے, اور خضوع یہ ہے کہ اطاعت میں اور بڑھ جائے. سبحان اللہ. بالکل صحیح. اللہ کرے کہ یہ سب کو نصیب ہو. یعنی بادشاہ کی عنایت تو ہے کہ اس نے جاگیر دے دی, لیکن اتنا تو یہ بھی کرے کہ چند کھکھڑیاں ہوئی ہیں تو دھو دھا کر صاف کر کے اس کی خدمت میں پیش کہ میری جاگیر میں یہ آم ہوئے ہیں, ایک ٹوکرا لایا ہوں, میری جاگیر میں اس دفعہ یہ انگور لگا ہے. یہ تو یہی ہے نا نماز. اللہ کیا اکبر. کرتے ہیں؟ بادشاہ کو ضرورت ہے ان آموں کی, سوال ہی پیدا اس انگور کا محتاج بیٹھا ہے. جب وہ عنایات کی بارش کرتے ہیں آپ اسی کے مال سے تھوڑا سا پیش کر کے پیش فخر کر رہے ہیں. یار کیا بات ہے, پلے سے آپ نے کیا سے دیا؟ کیا دیا؟ آپ تو کلاش آدمی تھے, کچھ بھی نہیں تھا. اللہ دنیا میں اکبر. آئے تو آپ کے پاس کیا تھا, دنیا سے جائیں گے تو آپ کے پاس کیا کیا ہوگا؟ ہوگا؟ کچھ سوچنے نہ لائے نہ لے کے گئے, سب کچھ اس کا ہے تو اس نے آپ کو دے دیا وقتی طور مالک پر. بنا دیا آپ کو, تو اور آپ اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے, اس کی نافرمانی اللہ سے نہیں اکبر. ڈرتے. اللہ اکبر. تو یہ تعلق نبھانا خضوع ہے, بالکل صحیح. اسے بڑھانا خضوع, خضوع. اور اس میں دراڑ آنے سے ڈرنا خشوع ہے. خشوع. اور یہ دل کی کیفیات ہیں, اللہ نصیب کرے. بالکل صحیح. بالکل صحیح. اللہ تعالیٰ ہر کسی کو یہ نصیب کرے. حضرت جی ایک بریک پہ جانا ہے اور واپس آتے ہیں, کچھ سوالات ہیں وہ شامل کرتے ہیں. ناظرین محترم, اگر آپ بھی اس پروگرام میں اپنے سوال کے ذریعے شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے, آپ نوٹ فرما لیجئے 0334955021. پریا میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین محترم, آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم امان صاحب. حضرت جی سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. محمد نعیم ہے خوشاب سے, قربانی کے دمبے کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ بکرے اور دمبے میں علماء کے نزدیک بکرا تو 2 سالہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. عموماً 2 سال کا بکرا 2 دانت نکال لیتے ہیں اور اس سے نشانی لگاتے ہیں کہ اسے دندہ کہتے ہیں, یہ دندہ ہے کہ نہیں. دندہ ہونا ضروری نہیں ہے, بعض 2 سال کے بکرے نہیں دانت نکالتے, مہینہ 1.5 بعد جانے کا, اس میں کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے. تو ہمارے بیوپاری ایسا کرتے ہیں کہ اس کے 2 دانت توڑ دیتے ہیں, کہتے ہیں اب نکالنے لگا تھا. اچھا. اس تکلف کی ضرورت نہیں, عمر 2 سال پوری ہو ٹھیک ہے. دمبا چونکہ اس کے وجود جلدی بڑھ جاتا ہے, وہ دمبا جس کی عمر 6 مہینے ہو لیکن وہ لگتا سال کا ہو, ٹھیک ہے. یعنی کسی نے اس طرح رکھا, اسپیشل خوراک دی, غذا دی, اور وہ تکڑا موٹا ہو گیا تو وہ جائز ہے, ورنہ سال تو ہو. صحیح. ورنہ وہ 6 مہینے کا بھی جائز ہے جو صحت مند موٹا تکڑا, اور لگتا ہے کہ سال کا ہے وہ لگ جاتا ہے. اچھا, انہی کا ایک اور سوال ہے کہ ایک غریب شخص نے بکرا قربانی کی نیت سے پالا ہو اور وہ داغی ہو جائے تو کیا وہ قربانی ہو جائے گی, کیونکہ وہ تو بڑا بکرا خریدنے کی ہمت ہی نہیں رکھتا؟ میرے بھائی تو قربانی کی نیت ہی نہ کرتا. ٹھیک ہے. دیکھیں نا, اب ہم نفل نیت کرتے ہیں, نماز تو نفل ہے, نیت کر لینے کے بعد وہ فرض ہو جاتی. صحیح. اگر آپ کی درمیان میں ٹوٹ گئی, کسی نے دخل اندازی کر دی یا وضو نہ رہا یا کسی وجہ, تو پھر اسے وضو کر کے پورا کرنا قضا واجب ہو جائے گی, ورنہ قضا تو فرض کی ہوتی ہے. بالکل صحیح. نیت کر لینے کے بعد اس کام کا کرنا
فرض پورا کرنا ہوتا ہے وہ ضروری ہو جاتا ہے. صحیح. تو غریب آدمی قربانی کی نیت نہ کرے، نہ کرے. ٹھیک جب ہے. موقع آئے، تب کرے. موقع ہو، مال ہو تو تب کر لے. تو بالکل شروع سے ہی نیت کر لے تو پھر یہ اس کی مرضی. پھر اللہ بہتر جانتا ہے کہ سال میں کیا ہوگا، یہ 2 سال میں کیا ہوگا. تو کیوں شروع سے نیت کرتا ہے؟ صحیح. نیت نہیں کرنی چاہیے. بکرے پالنے چاہیے، جب قربانی کا موقع ہے تو قربانی کی نیت سے ذبح کر دے. وہ صحیح. چوری بھی ہو جائے، بیمار ہو جائے، نہ کر سکے، کوئی حرج نہیں، اس کی نیت ہی نہیں تھی. جب نیت کرے گا تو پورا کرنا واجب ہو جائے گا نا. اچھا ویسے پالتا رہے، نیت نہ کرے، نہ کرے، پالتا رہے اور کیا بے شک قربانی کر دوں گا یا بیچ دوں گا تو کوئی حرج نہیں. کوئی حرج نہیں ہے. بے شک وہ ایسی صورت میں قربانی والے دن تک پالتا رہے پالتا رہے، قربانی اور بھی اسی بیچ دے. وقت نیت کر لے اور اس کو اسی وقت ذبح کر کر لے لے. تو وہ ہو جائے گی. ٹھیک ہے. پہلے سے نیت کیوں کرتے؟ بالکل ٹھیک. نیت جس چیز کی کر لی وہ تو فرض ہو، صحیح. بالکل ٹھیک. بالکل صحیح. وہ تو پوری کرنی پڑے گی. یعنی کہ اگر استطاعت میں کوئی شک ہے کہ یہ اگر ایسا ہو جائے گا تو پھر یہ غریب نہیں ہوگا، آدمی ہے تو وہ سال پھر پہلے وہ 2 آرام سے سال، اب 2 اس کو سال کا پالتا بکرا رہے اور لگتا ہے تو وہ 2 سال پہلے نیت کرنے کی کیا ضرورت ہے. ضرورت ہے. بالکل ٹھیک ہے. جب موقع ہے نیت کر لے. ہو کر سکتا لے. ہے اس وقت یہ بڑا آسان سا نسخہ ہے ایسی جی. ضرورت پڑ جائے کہ بکرے بیچ کر کپڑے خریدنے پڑے، کوئی بچوں کی فیس دینی پڑے صحیح. بالکل ٹھیک بات تو ہے. بیچ دے. بالکل ٹھیک ہے. بچے ہیں تو نیت قربانی کر کے ذبح کر دے کہ نہیں. بالکل بڑا آسان. باقی تو یہ سارے سوال ہی ہیں تو اور یہ میرا خیال ہے اس جواب کے اندر اب کوئی اور سوال بچتا نہیں ہے. اچھا جی ایک اور بلال احمد کا سوال ہے کانا سے کہ ہم لوگ اکثر کمیٹی ڈالتے ہیں، اگر کسی کی کمیٹی پہلی نکل آئے اور اس نے ابھی 1.5 سال تک کمیٹی ادا کرنی ہو تو کیا وہ شروع ہی میں ملنے والی کمیٹی سے حج ادا کر سکتا ہے؟ میرے بھائی یہ کمیٹی 5,000 10,000 کی ہوتی ہے، یہ حج کی کمیٹی ہوتی کا. آج کل 3-4 لاکھ روپے حج پہ لگتا ہے. 3-4 لاکھ کی کمیٹیاں کب ہیں؟ اور جو 3-4 لاکھ کی کمیٹیاں ڈال سکتا ہے اس کے لیے کوئی ایشو ہی نہیں ہے. وہاں کوئی ایشو ہی نہیں ہے. وہ 4 تو لاکھ ویسے اگر ہی جا کمیٹی سکتا کو دے سکتا ہے تو حج بھی کر ویسے بھی سکتا جا ہے. سکتا ہے. صحیح بات ہے. 4 لاکھ کی کمیٹی 20,000 سے تو کمیٹیاں ڈالتی غریب آرام لوگ سے ہیں، بڑھتی. 5-5 10-10 ہزار کی اکٹھے مل گئے، کسی ضرورت پہ خرچ کر دیے، پھر ہر مہینے قسط دیتا رہا. ٹھیک بات ہے. جن کے پاس اتنا ہے کہ وہ 4 لاکھ کی کمیٹی دیں تو 4 لاکھ سے حج کیوں نہیں کرتے؟ کیوں نہیں کرتے؟ بالکل ٹھیک بات ہے. وسائل ہیں ان کے پاس. محمد مشتاق حسین شیخو پورہ سے، اگر وسائل ہوتے ہوئے بھی آدمی حج نہ کرے تو اس کے بارے میں کیا ہوگا؟ گنہگار ہوگا، ایک فرض ہے اس کا تارک ہوگا. جیسے نماز نہ پڑھنے سے ہوتا ہے ویسے ہی حج نہ کرنے سے ہوگا. نماز بھی فرض ہے، وہ بھی فرض ہے. تو ساری عمر نماز نہیں پڑھتے، کوئی مسئلہ نہیں پوچھتا. صحیح بات ہے. نماز بھی فرض ہے، حج بھی فرض ہے. تو نماز نہ پڑھنے سے کسی کا کچھ نہیں بگڑتا تو حج نہ کرنے سے کیا بگڑے گا؟ جن کا کچھ نہیں بگڑتا ان کا کچھ نہیں بگڑے گا. وہ پتہ آخرت میں چلے گا اللہ کہ کیا اکبر. کھویا کیا پایا. جب حساب ہوگا کہ کیا لائے ہو کیا کھو آئے ہو پھر پتہ چلے. اور جس کی یہ کیفیات بدلتی رہتی ہیں اور وہ اللہ کے نزدیک ہوتا چلا جاتا ہے اور وہ نماز کو بھی ترک نہیں کرتا، وہ کسی فرض کو ترک نہیں کرتا، تو اس کے لیے یہ سوال بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے. فضول ہے. وہ تو پھر اس طرف جائے گا، ہر ممکن کوشش کرے گا اور اس کے مسائل بھی بن جائیں گے. وہ یہ نہیں ہوگا کہ پھر اللہ تعالیٰ اس کو. حج بھی تو ایک فرض ہے نا. جی ہاں. فرض کا ہی ترک آئے گا جیسے نماز کا ترک. بالکل صحیح بات ہے. بالکل صحیح بات ہے. نہیں اس میں وہ آپ نے جیسے فرمایا نا، ہر وہ عذر تلاش کیا جاتا ہے کہ جس سے بچت ہو جائے. مطلب آپ کرنے کیا جا رہے ہیں، آپ کا رشتہ کیا ہے اللہ تعالیٰ سے، وہی تو نہیں رہا. وہی تو نہیں رہا. یہ بات ہے اصل میں. اصل تو ساری خرابی یہ ہے کہ وہ نہیں رہا. وہ ہو تو پھر کسی سے پوچھنے کی ضرورت جس نہیں. دل پہ ناز تھا مجھے وہ دل نہیں رہا. ہاں اللہ اکبر. اصل دکھ تو یہی ہے. یہ سارے سوال میرا خیال ہے کہ اسی وجہ سے ہیں، ادروائز کوئی سوال نہ ہو. ذیشان حیدر جعفری ہیں لاہور سے، کیا حج پر جانے سے پہلے والدین اور بیوی کی اجازت لینا درکار ہے؟ اللہ کے حکم کے مقابلے میں، خالق کے حکم کے مقابلے میں مخلوق کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اور اللہ کا حکم مخلوق کے حکم سے ترک نہیں کیا جا سکتا. یہ الگ بات ہے کہ والد بیمار ہے، والدہ بیمار ہے، انہیں کوئی دیکھ بھال والا نہیں، وہ ایک عذر شرعی ہے. یہ نہیں کہ وہ اجازت نہیں دے رہے، یہ کوئی عذر نہیں ہے. وہ کون ہوتے ہیں اللہ کی اطاعت سے روکنے والے؟
اور اگر وہ بیمار ہیں اور وہ ایک گزرے شرعی ہے، انہیں کوئی دیکھ بھال والا نہیں ہے، تو اب اس میں بھی اگر وہ کر سکتا ہے کہ ان کی دیکھ بھال کے لیے کوئی نرس وغیرہ مقرر کر دی تو پھر گزر رفع ہو گیا. صحیح، اگر اس کے وسائل ہیں اور وسائل ہیں تو وہ گزر رفع ہو گیا. ویسے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، خالق کا حکم چھوڑ کر مخلوق کا نہیں مانا جائے گا. صحیح، بالکل ٹھیک ہے. باپ ہو ماں ہو، ان کا ادب اپنی جگہ، بات اللہ کی مانی جائے. اچھا جی، انہی کا ذیشان حیدر کا ہی دوسرا سوال ہے کہ اگر بوجہ بیماری بیت اللہ شریف کے ساتھ چکر پورے نہ کر سکیں تو حج ہو جاتا ہے؟ یہ وجہ بیماری حج فرض ہی نہیں ہوتا، بندہ جاتا ہی نہیں ہے. اور اگر وہاں جا کے بیمار ہو جاتا ہے، بیمار ہو جائے تو ارکان پورے کرے گا تو حج ہوگا، ادروائز نہیں ہوتا وہ آ جائے واپس آ جائے اور پھر دوبارہ کوشش صحت کرے. مند ہو چلا جائے. نہ صحت ہو، ارادہ رکھے اسی بیماری میں مر جائے تو اللہ ثواب دے دے گا، وہ قادر ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس کا ارادہ نیت ہے کہ صحت ہوتے ہی جاؤں گا اور صحت نہیں ہوتی مر جاتا ہے تو اللہ مالک ہے، اللہ کریم ہے بڑا، وہ اس سے زیادہ اجر دے دے، کرنے والوں سے زیادہ انعام دے دے تو اسے کون روکتا. بے شک. اب اس کے معاملے میں بندہ کیا کہہ سکتا ہے کہ اللہ کیا سلوک فرمایا؟ صحیح بات ہے، کہ نہیں؟ بالکل صحیح بات ہے. ایک ضروری بات ہے کہ کسی بھی عذر سے ارکان پورے نہیں ہوتے تو حج نہیں ہوتا، ظاہر سال کوئی بھی عذر. بالکل صحیح بات ہے. اور اس کا صلہ کیا ملنا ہے یہ تو وہ جانے، اللہ جانے، مخلوق جانے، وہ بندہ تو نہیں ملتا، جو دینے والا جانے. بالکل ٹھیک بات ہے. محمد فرید ہیں، چیک نمبر 83EB عارف والا. بچے بہت چھوٹے ہیں اور عورت پردہ دار ہے، نزدیک ترین کوئی کسائی بھی نہیں جو مزدوری لے کر قربانی کا گوشت تیار کر دے. وہ عورت قربانی کیسے کرے؟ بچے، ایک بات میں آپ کو بتا دوں، آپ اتنی مسکینی سے سوال نہ کریں، بچے ہوتے ہی چھوٹے ہیں، صرف آپ کے چھوٹے نہیں. کسی گھر میں کوئی داڑھی والا پیدا نہیں ہوتا، بچے ہمیشہ چھوٹے ہوتے ہیں، اس لیے آپ اس بات کا افسوس نہ کریں. یہ فطرت کا قانون ہے، بچے چھوٹے ہی ہوتے. ذبح کرنے کے لیے مرد ہونا شرط نہیں ہے، عورت بھی ذبح کر سکتی. صحیح، بالکل ٹھیک. ثناء اللہ ہیں جی لاہور سے، یہ کہتے ہیں کہ ایک شخص ایک سے زیادہ قربانیاں کر سکتا ہے؟ تو یہ تو آپ نے میں عرض کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع پہ 100 اونٹ قربان کیا تھا. اب اس سے زیادہ کیا دلیل ہو؟ بلکہ امیر شخص کو زیادہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، ٹوٹل پورا نہیں کرنا چاہیے، جتنے وسائل ہوں اس حساب سے کرنی چاہیے. کہ رشتے الفت ہے، کچھ حاصل ہو رہا ہے، وہ کیفیت آئے تو بندہ کرے. اور یہ جو دکھاوے کے لیے کرتے ہیں پھر کہ 12 جانور بندے ہوئے ہیں، ٹوٹل پورا کرنا ہے، ہوتا رہے، اس سے کیا فرق پڑتا. صحیح. ہم اس کے بارے کیا کہہ سکتے ہیں؟ دلوں کے حال وہ خود جانتا ہے، کوئی شک نہیں ہے، وہ جانے، اس کی مخلوق جانے. اور ہمیں یہ بھی نہیں کہنا چاہیے شاید کہ اس نے اس محض دکھاوے کے لیے نہیں، یہ تو اس کی ہم نہیں بے فیصلہ کر سکتے. ہم وہ ناٹ دا جج فار دیٹ. بالکل اللہ نے ہمیں اس کا قاضی نہیں بنایا، وہ اللہ کا اپنا معاملہ ہے، مخلوق جانے. صحیح. حضرت جی ایک بریک پہ جانا ہے اور کچھ اور سوال ہیں، جب واپس آتے ہیں تو پھر وہ شامل کریں گے. ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں اپنے سوال کے ذریعے شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، آپ نوٹ فرما لیجئے 0334955021. میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم. آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم موان صاحب. حضرت جی اگلا سوال شامل کرتے ہیں. مسٹر باجوہ ہیں جازان سعودی عرب سے، یہ کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب وفات پا چکے ہیں، ان کی سیونگ 9 لاکھ تھی. میں گھر کا واحد کفیل ہوں، جو کماتا ہوں گھر والوں پہ خرچ کر دیتا ہوں، کچھ بھی نہیں بچتا. کیا مجھ پہ قربانی واجب ہے؟ بچے، قربانی کا کوئی نصاب نہیں ہے. نہیں ہے، ٹھیک ہے. آپ نے یہ نہیں بتایا کہ وہ 9 لاکھ کہاں گئے، وہ بھی تو سیونگ تھی. وہ سیونگ ہے، وہ تو سیونگ ہے، وہ بھی سیونگ ہے. تو ایک جانور اللہ کی راہ میں اس کیفیت کو پانے کے لیے کرنا ہے. اب یہ اپنی پسند پر ہے، قربانی کا کوئی نصاب نہیں. صاحب نصاب بھی نہیں کرتا تو محروم رہتا ہے اس سعادت سے. صحیح. فرض تو ہے نہیں.
بالکل ٹھیک ہے. فرض کا ترک تو نہیں آئے گا. سنت ہے, سنت کی جو حاصل ہونا تھا وہ نقصان ہوگا. جرمانہ نہیں پڑے گا لیکن جو انعام لینا تھا اس سے معلوم ہو گیا. اچھا, عمومی طور پہ حضرت جی لوگ اس طرح کرتے ہیں, کم لیکن کرتے ہیں کہ وہ جانور خریدتے ہیں, اس کو کسی ٹرک میں ڈالتے ہیں اور ایسی جگہوں پہ چلے جاتے ہیں جہاں پہ بہت قسم پرسی کے عالم میں لوگ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں, دور دیہاتوں میں. عمومی طور پہ یہ جو اندرون سندھ کے بیک ورڈ علاقہ ہے اور پنجاب میں بھی, جنوبی پنجاب کی طرف جہاں پہ بہت لوگ غریب رہتے ہیں, اسی طرح سے ساتھ میں ان کے دیگیں اور حلوائی وغیرہ وہ سارے ساتھ ہوتے ہیں, تو وہیں پہ وہ پکاتے ہیں, وہیں ذبح کرتے ہیں, قربانی کرتے ہیں, وہیں پکاتے ہیں اور وہیں ان لوگوں کو بلا کے ان کی دعوت کرتے ہیں. تو یہ عمل ٹھیک ہے؟ اچھی بات ہے. ان کے پاس پکانے کو بھی کچھ نہیں, انہیں پکایا مل گیا. وہ ان کا خیال یہی ہوتا ہے کہ شاید وہ پکا بھی نہ سکیں تو ٹھیک, اچھی بات. صحیح. اگر اس میں اپنی ریا کا دکھاوے کا شائبہ نہ ہو تو بڑی مزیدار بات ہے. اب یہ تو اللہ فیصلہ کرے گا ظاہر ہے کس نے اس کے لیے کیا, کس نے دکھاوے کے لیے. لیکن جس کے لیے کرے گا اس سے اپنا مستحق ہے اجر مانگنے کا. صحیح, بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, لیکن عمل اچھا ہے. عمل اچھا. نیئر حسین ہے برکی لاہور سے, کیا قربانی کرنے والے کا بوقت قربانی موجود ہونا ضروری ہے؟ اچھا ٹھیک ہے. نیئر حسین کا ہی دوسرا سوال ہے کہ ایک صاحب حیثیت شخص اگر ذہنی معذور ہو تو کیا اس میں قربانی بنتی ہے؟ بھئی اس کی طرف سے اس کا مال جو کھا رہے ہیں اس کی نگہداشت کر رہے ہیں, اس کی طرف سے قربانی بھی دے دیں تو حرج کیا ہے؟ ٹھیک ہے. ذہنی معذور ہے تو کوئی اس کی دیکھ بھال کر رہا ہے, اور جو دیکھ بھال کر رہے ہیں وہ آپ بھی وہیں کھا پی رہا ہے. جی ہاں, تو باقی کا تو اس کی طرف سے قربانی بھی دے دے تو حرج کیا ہے؟ بالکل صحیح, بالکل صحیح ہے. محمد انیس قریشی, دعا فرمائے کہ شب معراج کے طفیل اللہ تعالیٰ پاکستان کو نظام مصطفیٰ, انصاف اور امن کا گہوارہ بنائے. میرے بھائی رزق اور حفظ و امان. دعا کرنا عبادت ہے, بڑی اچھی بات ہے. اگر دعاؤں سے نافذ ہونا ہوتا تو جتنی دعائیں تبلیغی جماعت والے کر چکے ہیں اب تک ہو چکا ہوتا. یہ اگر آپ خلوص دل سے کہہ رہے ہیں تو آپ بھی پاکستان ہیں. اگر 20 کروڑ پاکستانی رہتے ہیں تو 20 کروڑواں حصہ پاکستان کا آپ ہے. آپ اپنے آپ پر اسلام نافذ کر لیں تو آپ نے ایک حد تک پاکستان پر نافذ کر. میں بھی کر لوں, اس طرح ہم اپنے آپ پر کرتے جائیں. 20 کروڑ لوگ اپنے آپ پر اسلام نافذ کر لیں تو کون روکے گا؟ کوئی بھی نہیں روک سکتا. یہ دعاؤں سے نہیں ہوتا, یہ کرنے سے ہوتا. صحیح. اچھا, یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ دوسروں پہ ہو جائے اور مجھ پہ نہ بابا, یہی تو مسئلہ ہے. یہ کرنے کا کام ہے. دعا محل ہوتی ہے کہ جو اسباب ہیں وہ اختیار کر کے اللہ سے دعا کی جائے, بہت اچھی بات. اسباب نہ کرنا, دعا کرنا گستاخی. صحیح. ایک بندہ شادی نہیں کرتا, کہتا ہے وظیفہ پڑھو, ختم قرآن پڑھو, دعا کرو, سارے اکٹھے جو مجھے اللہ بیٹا دے. گستاخی کے زمرے میں آئے گا. بالکل صحیح. اسی طرح ہر کام میں اس کے وسائل جو دنیا میں وہ اختیار نہ کرنا. آپ اپنے آپ پر اسلام لاگو کریں اور دعا بھی کریں, سب پر ہو جائے. اپنے آپ پر کوئی نہیں کرتا. کہتے ہیں ملک پر, یہ ملک کون ہے؟ میں ملک ہوں, آپ ملک ہیں, ہم ہی پاکستان ہیں. بالکل صحیح بات. تو یہ جو پاکستان ہمارے ہتھے اللہ نے چڑھا دیا, اس پر تو اسلام نافذ کر. کیا بات. تو اس 4.5 ہاتھ کے جسم پہ نہیں کر سکتے. یہ ایک عجیب بات ہے. اپنے ہاتھ سے ہر بندے کا قد 4.5 ہاتھ ہوتا ہے. صحیح, بالکل ٹھیک. جس کا قد بڑا ہے اس کا ہاتھ بھی بڑا, جس کا چھوٹا ہاتھ بھی, جو اپنے ہاتھ سے ہر بندے کا قد 4.5 ہاتھ ہوتا ہے. صحیح صحیح. تو 4.5 ہاتھ پر اگر آپ اسلام نافذ نہیں کرتے اور کہتے ہو اتنے کروڑ مربع میل پر ہو جائے, جھوٹ بولتے ہو. 20 کروڑ انسانوں پر ہو جائے, جھوٹ بولتے. صحیح, بالکل صحیح. تو یہ دعا نہیں, یہ گستاخی ہے. ہم تو دعا کرتے ہیں لیکن کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے آپ پر اسلام کو قائم رکھیں. آپ بھی کوشش کریں, پہلے اپنے آپ پر نافذ کریں. دعا کرنے کا بھی مزہ ہے. ہم دعا کرتے ہیں اس لیے کہ خود الحمدللہ
سونا جاگنا کھانا پینا دوستی دشمنی کوشش کرتے ہیں کہ اسلام کے دائرے کے اندر رہے. قبول کرنے والا اللہ ہے, فرشتے ہم بھی نہیں ہیں. غلطیاں ہوتی ہیں, نیت میں کوئی کمی رہ جاتی ہے, ارادوں میں کمی رہ جاتی ہے, لیکن بیسیکلی کوشش ہے کہ اسلام کے مطابق جیئیں مریں. لباس, کھانا پینا, میل جول, عبادات, فرض, نماز, روزہ, ہر چیز اپنے اس توازن سے رہے. آپ بھی کوشش کریں. تو 20 کروڑ انسان ہو جائیں تو کون, انہی میں سے قرآن نہیں آئیں گے, بالکل انہی میں سے اسمبلی نہیں بنے گی, انہی میں سے جج آئیں گے, انہی میں سے عدالت. پھر اسلام کو روکے گا کون؟ کوئی بھی نہیں روک سکتا, کوئی بھی نہیں روک سکتا. اور کیسے رکے گا پھر؟ تو پھر آپ کرتے نہیں اور دعائیں کرتے ہیں تو یہ گستاخی ہے میرے بچے. ورنہ یہ ایک عمومی تاثر ہے کہ پتہ نہیں کیا ہے کہ یہ ہم سے دور دور یہ ساری چیزیں ہوں, ان کا اطلاق ہم پہ نہ. نہیں, آپ اندازہ کریں تبلیغی جماعت اچھی جماعت ہے, رات دن اللہ کے دین کا کام کرتے ہیں, اپنے اخراجات لے کر جاتے ہیں, کسی پر بوجھ نہیں بنتے, اور رات دن دعائیں کرتے ہیں. تو ایک میری آپ کی دعا سے کیا ہوگا؟ یہ جو کروڑوں لوگ خلق خدا لگے ہوئے ہیں, دعاؤں سے ہونا ہوتا تو ہو چکا ہوتا. صحیح بات ہے کہ نہیں؟ بالکل ٹھیک بات ہے. دعا تب ہوتی ہے, آپ شادی کریں پھر دعا کا مزہ ہے کہ اللہ مجھے نیک اولاد. شادی ہی نہیں کی تو گستاخی بن جائے گی نا. آپ ختم قرآن کرائیں, حافظوں کو بلائیں, خیرات دیں کہ ایک بار اللہ مجھے بیٹا دو. خدا کے بندے شادی نہیں کی, بیٹا کہاں جائے گا؟ یہ سب کو سمجھ آ جاتا ہے تو باقی معاملات پہ سے لاگو کیوں نہیں کرتے؟ اب جیسا آپ فرماتے ہیں کہ ہر سال مدارس سے تقریباً کوئی 30 سے 35 لاکھ بچے چلو کم کر لو, 20 لاکھ کر لو, 20 لاکھ بھی بڑی تعداد ہے. لیکن اگر ہر سال تو ہر 5 سال کے بعد یعنی ان کی تعداد 1 کروڑ ہو جاتی ہے. آپ 10 سال میں 1 کروڑ کر لیں, اور 1 کروڑ اگر مسلمان ہوں, فیلڈ میں ہوں, اور وہ واقعتاً اپنا رول ادا کریں تو کیوں نہیں بدلتا؟ تو 20واں حصہ تو آ گیا نا نظام مصطفیٰ. کیوں نہیں بدلتا؟ سارا بدل جائے, سارا بدل جائے گا. ان میں سے جج بنے, ان میں سے ممبر پارلیمنٹ بنے, ان میں سے وزیر اعظم, کون روک سکتا ہے ان میں سے مقننہ بنے, تو آپ قانون بھی اچھے بن جائیں گے. بالکل ٹھیک بات ہے, کیونکہ جو برسر اقتدار پارٹی ہوتی ہے 1.5 کروڑ ووٹ لے کے برسر زیادہ سے زیادہ, تو اگر اتنے لوگ آپ نے اوپر, وہ بھی بعض پارٹیوں کے بقول جھوٹ بول رہا ہے. بالکل صحیح بات ہے. اور اتنے لوگ اگر ان مدارس سے نکل کے اور ان سوسائٹیوں میں میدان عمل میں آ جائیں, فیلڈ میں آ جائیں, تو کیوں تبدیل؟ کوئی ایشو ہی نہیں ہے, کوئی ایشو ہی نہیں ہے. لیاقت علی اوان نے اسلام آباد سے, جمعہ کی نماز کے بعد ظہر کی نماز کا کیا حکم ہے؟ بچے, جمعہ کی نماز سے پہلے 4 سنتیں موقدہ ہیں, وہ ہر کوئی پڑھتا ہے. جمعہ کی نماز کے بعد ایک عجیب صورتحال بن جاتی ہے, لوگ 2 سنتیں پڑھتے ہیں, 4 چھوڑ دیتے ہیں. یہ درست نہیں ہے. جمعہ کے بعد 4 سنتیں موقدہ ہیں, وہ پڑھنی چاہیے. 2 غیر موقدہ ہیں. ٹھیک ہے, اگر چھوڑنی ہو تو وہ 2 چھوڑ دے, 4 ضرور موقدہ ہیں وہ پڑھنی چاہیے. ٹھیک ہے. سید کیسر جاوید ہیں لاہور سے, اگر ہم مرنے والے کی وصیت کے مطابق اسے دفنا نہ سکیں یا ایسا ہی کوئی اور کام پورا نہ کر پائیں جس کی وجہ سے دنیا سے جانے والا ناراض ہو, تو اسے کیسے راضی کیا جا سکتا ہے؟ بچے, آپ کو کیا پتا وہ ناراض کیسے ہے, راضی کیسے ہو؟ جانے والے کے لیے ایصال ثواب یہ ایک طریقہ ہے. اس کی طرف سے خیرات کریں, صدقہ کریں, یا اس سے کلام اللہ پڑھ کر اس کا ثواب بخشیں, یا کوئی بھی نیکی کر کے نفلی حج کر دیں اس کی طرف سے, یا کوئی بھی نفلی نیکی. اور ایصال ثواب کے لیے وہ نیکی ہوتی ہے جو قسم میں فرض ہو اور فرض نہ ہو. ٹھیک ہے, یعنی فرض ہے, نماز فرض ہے تو فرض نہ ہو, آپ نفلیں پڑھ کے اس کا ثواب پیش کر سکتے ہیں. حج فرض ہے لیکن آپ نے فرض کیا ہوا ہے تو نفلی حج کر کے اس کا ثواب اسے بھیج سکتے ہیں. زکوٰۃ فرض ہے, وہ فرض ادھر پورا کرنا پڑے, اس سے زائد صدقہ کر کے اس کا ایصال ثواب اسے کر سکتے. بالکل ٹھیک ہے. محمد لیاقت علی ٹوبا ٹیک سنگھ سے, یہ کہتے ہیں میں کسی نیک بزرگ کی صحبت میں رہا لیکن ان کی تعلیمات پہ عمل نہ کر سکا. کچھ عرصہ سے آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں اور دوستوں کے ساتھ مل کر آپ کے لیکچر سنتا ہوں, اور اب آپ کے دست اقدس پہ نجات آخرت کے لیے بیعت کرنا چاہتا ہوں.
کیا طریقہ ہے؟ بچے سادہ سا طریقہ ہے، آپ آئیں، اللہ اللہ سیکھیں، طریقے ذکر سیکھیں، اللہ اللہ کریں، نماز روزے کی پابندی بھی ہو جائے گی، صحیح، اطاعت الہی کی توفیق ہو جائے گی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ حضرت جی، اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت آپ اختتام کو پہنچ گیا۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں اپنے سوال کے ذریعے شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، آپ نوٹ فرما لیجئے 0334955021۔